بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دبئی ایئر شو کے دوران جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں انڈیا کا فائٹر جیٹ تباہ ہوا اور انسانی جان ضائع ہوئی۔ دوسری بات اس حادثے کے پاکستان خطے اور مجموعی دفاعی بیانیے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور تیسری بات وہ پروپیگنڈا جو اس واقعے کے فوراً بعد انڈیا میں شروع کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، انسانی جان تو قیمتی ہوتی ہے چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو، اور پاکستانی عوام مجموعی طور پر اس حادثے پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حکومتیں چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہوں اکثر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا جب بھی ان کے اپنے سسٹم میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے فوراً کوئی نیا بیانیہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے دبئی ایئر شو میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دفاعی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیفنس اسٹیج پر انڈیا کا انٹینس پرائڈ HAL تیجس فائٹر جیٹ محض ایک لو الٹیٹیوڈ رول کے فوراً بعد ہی آگ کے گولے کی طرح زمین سے ٹکرا گیا۔ یہ حادثہ المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب دوپہر 2:10 پر پیش آیا اور اسے دنیا بھر کے کیمروں نے براہ راست ریکارڈ کیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق جیٹ نے ایک شارپ منور کے دوران اچانک کنٹرول کھو دیا۔ انڈین ایئر فورس نے تصدیق کی ہے کہ پائلٹ جان کی بازی ہار چکا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے ایجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حادثے سے محض ایک دن پہلے انڈین سوشل میڈیا پر وائرل دعوے سامنے آئے تھے کہ تیجس کے انجن کے نیچے آئل لیک ہو رہا ہے۔ ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا تھا کہ لینڈنگ گیئر کے درمیان سے تیل نیچے گر رہا ہے اور اسے گفٹ باکسز رکھ کر جمع کیا جا رہا ہے۔ انڈین وزارت دفاع نے وضاحت دی ہے کہ وہ آئل لیک نہیں بلکہ کنڈنس واٹر ہے، لیکن اگلے ہی دن اسی جہاز کا کریش ہو جانا کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ تیجس کو 2016 میں انڈین ایئر فورس نے کمیشن کیا تھا، لیکن اس کے ڈیزائن، وزن، انرجی مینجمنٹ اور ریڈار انٹیگریشن جیسے مسائل شروع سے ہی بار بار سامنے آتے رہے۔ خود انڈین ایئر فورس کے سابق چیف نے اس پروگرام پر سخت اعتراضات اٹھائے اور کئی بار اس کو بڑے پیمانے پر فلیٹ میں شامل کرنے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میڈ ان انڈیا ایویشن ویژن جسے عالمی سطح پر شو کیس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ایک لمحے میں دنیا بھر کی نظروں کے سامنے گر گیا۔ دفاعی تجزیہ کار اسے صرف حادثہ نہیں بلکہ ایک ریپوٹیشنل ڈیزاسٹر قرار دے رہے ہیں۔ اسی ایئر شو میں دوسری طرف پاکستان ایئر فورس کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 ڈسپلے پر موجود تھا، اور اطلاعات کے مطابق ایک دوست ملک نے پاکستان سے JF-17 خریدنے میں باقاعدہ دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے، جہاں ایک ملک کا فائٹر جیٹ تکنیکی کمزوری کا شکار ہوا، وہیں دوسرے ملک کا پلیٹ فارم ممکنہ ایکسپورٹ ڈیل کی طرف بڑھے۔ یہ چیز دفاعی دنیا میں پاکستان نیویگیشن کو مضبوط اور انڈیا کی ایویشن پالیسی کو دفاعی تجزیہ کاروں کی نظر میں کمزور کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پروپیگنڈا کی۔ جیسے ہی یہ حادثہ ہوا، انڈین میڈیا اور کچھ یوٹیوبرز نے فوری طور پر یہ بیانیہ پھیلانا شروع کر دیا کہ پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک دو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو یا پاکستان، لیکن مجموعی عوامی جذبات وہ نہیں ہوتے جو میڈیا پیش کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ عوام کی توجہ اس سوال پر جائے کہ آخر 40 سال سے تیجس پر اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود جہاز ابھی تک بنیادی سرٹیفکیشن اور ریلائبلٹی مسائل سے کیوں نہیں نکلا۔ خود انڈین ایئر فورس کے سربراہ نے اعتراض کیا تھا کہ HAL کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے اور سرکاری کمپنیوں پر اعتماد کا بحران بڑھ رہا ہے، تو عوام کی توجہ ریل ایشوز جیسے کرپشن، ناقص انجینئرنگ اور سسٹم کی کمزوریوں کی طرف لے جانے کے بجائے اسے پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ دنیا بھر کی حکومتوں کا آزمودہ طریقہ ہے کہ عوام کا غصہ باہر کی طرف نکال دو بجائے اپنے اندر جھانکنے کے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی قوم اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی جان کا نقصان کسی بھی ملک کے لیے ایک المیہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے انڈین ویور سے ایک گزارش ہے کہ اصل حقائق پر نظر رکھیں۔ پروپیگنڈا وقتی ہوتا ہے مگر حقائق ہمیشہ سامنے آ جاتے ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ایک ایسا جہاز جس پر دہائیوں کا وقت اور اربوں روپے لگے آج بھی عالمی سٹیج پر ایک محفوظ فلائٹ پروفائل نہیں دے سکا۔ یہی وہ اصل سوال ہے جس کا جواب انڈین عوام کو اپنی حکومتوں سے مانگنا چاہیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔